اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی تو یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا لی اور تم شکر ادا کرو میرا، ولا تکفرون اور نہیں ناشکری کرو میری تم۔ فاذکرونی اذکرکم، بس تم یاد رکھو مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا لی اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اس سے پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر احسانات کیے کہ ان پر نبی انہی میں سے مبعوث فرمایا، پھر خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا، پھر امت مسلمہ کو بنی اسرائیل سے امامت چھین کے امت مسلمہ کو امتوں کا امام بنایا، کیونکہ یہ نیکیوں پہ چلنے والے اور اللہ کے حکموں پر چلنے والی قوم مقرر کی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام سے پھر خاص تعلق بھی بتایا گیا، پھر عظیم الشان رسول ہمیں دیے گئے جن کی اتباع کر کے ہم جنتوں کی ہمیشہ کی عیش والی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ ان نعمتوں کے بعد امت مسلمہ پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے اور ناشکری نہ کرے، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے صادر فرما دیا ہے اس آیت میں کہ شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے امت مسلمہ کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ذکر، پہلی بات کیا ہے؟ فاذکرونی، ذکر کرو۔ ذکر کیسے ہوتا ہے؟ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر تسبیح تقدیس پڑھنے سے بھی ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کو یاد رکھنے میں دل سے بھی ہوتا ہے۔ ذکر یہ بھی ہے کہ دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ ذکر یہ بھی ہے کہ خدا کی خوشنودی، ہر کام اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کی خوشنودی کے تحت کیا جائے اور اللہ سے عمل کے اجر ملنے کی امید پہ کیا جائے۔ اور ذکر یہ بھی ہے کہ عمل سے بھی جو اللہ تعالیٰ کی اتباع میں عمل کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اتباع میں، نبی سنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا خیال رکھتے ہوئے وہ بھی ذکر میں آتے ہیں۔ وہ تمام کام جو حکم خداوندی کے مطابق ہو، احکام کی پیروی میں ہوں، ذکر میں آئیں گے، اور جو اس کے خلاف نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو یاد رکھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا لطف اور فضل سے بندوں کو نوازتا رہتا ہے، اللہ بندوں پہ اپنی رحمت جار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مسائل میں بندے کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو دور کرتا رہتا ہے۔ ذکر و شکر جو ہے یہ اصل میں ترقی کے قاعدے اور اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ قرآن مجید کی دعوت قبول کرنے والوں کو ان قاعدوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور اسی کی ہدایت یہاں پر دی جا رہی ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں سرگرم عمل ہو جائیں۔ عمل اصل چیز ہے، عمل سے ہی نجات ہے۔ چنانچہ ان سے
امت مسلمان کو سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو ہر دم یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو انعام دینے والے ہیں، اصل انعامات کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راہ ہدایت پر انسان پوری ہمت اور شوق سے چلتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے، غرض ہر وقت ہر کام میں ہر حال میں ہر آن میں اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کی رضا اور پسند کو مقدم رکھے۔ چنانچہ تسبیح اور وظائف، اللہ تعالیٰ کوئی بندہ اللہ کا نام لے رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی وظیفہ کر رہا ہے، وہ بھی اس کو بھی ذکر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو ذکر ہر وہ عمل ہے جو اللہ کی یاد کا ذریعہ ہو۔ صرف تسبیح پڑھ لینا ذکر نہیں ہے، اللہ کے احکام کو سمجھنا، پڑھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ذکر کرنے میں آتے ہیں۔ اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ بھی اگر ہے تو وہ بھی اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کے یہ اذکار یہ کلمات اللہ کی یاد کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اپنے رب کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر پوری ہمت اور شوق سے چلتا رہے۔ پوری ہمت اور شوق، یہ دو چیزیں ضروری ہیں انسان کے اجر لینے کے لیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، غرض ہر کام میں اللہ کی رضا اور پسند کو مقدم رکھنے، خاص طور پر اس یاد کے لیے عبادت کا طریقہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے، جس کا قائم رکھنا ہمارا فرض ہے۔ امت مسلموں کا فرض ہے کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا جائے۔ اور اس کے جواب میں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ میں تم پر دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا خاص فضل کرم کی بارش کرتا رہوں گا، تم پر نئی نئی رحمتیں اور عنایتیں ہوتی رہیں گی۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، صرف اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے، ہر وقت ہر حال میں اللہ کو ہی یاد کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہوا ہے کہ وشکرونی، میرا احسان مانو۔ شکر کے معنی قدر پہچاننا کے بھی ہیں، جیسے احسان ماننا بھی کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں اور قوتوں کا صحیح اور بجا استعمال کیا جائے، نا قدری سے پرہیز کی جائے ان نعمتوں کی، اور جسے کفران نعمت بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس کی نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کو رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا، یہ ساری نعمتوں پہ اللہ کا شکر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، اور شکر کی بہترین شکل یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق اسی کے کاموں میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام کرنے کی جو حد مقرر فرمائی ہیں، ان کے اندر رہ کر کام کیا جائے، مطلب جتنی آزادی اللہ نے دی ہے کام کی، جس چیز کی جس کام کا اجازت دی ہے وہی کام کیا جائے۔ ان نعمتوں میں اضافہ اور زیادتی اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں، اور اسی اضافے اور زیادتی کو برکت کہتے ہیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اس کی بخشی ہوئی طاقتوں اور قوتوں کی ناقدری نہ کرو۔ نہ شکری سے نہ صرف نعمت چھن جاتی ہے بلکہ شدید عذاب اور سزا بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تمام قوموں کی تعلیم اور رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس فرض کو کامیابی کے ساتھ نبھانے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ان میں اعلیٰ درجے کے اوصاف اور ضروری اخلاق اور ضروری خوبیاں پیدا کر دی جائیں۔ ان خوبیوں میں سے 3 خوبیاں اس سبق میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ 3 خوبیاں تمام خوبیوں کی جڑ ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے احکام کی اطاعت کرے، اس کی نعمتوں اور قوتوں کو اسی کے حکم کے مطابق صرف کریں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے تو جس مقصد کے لیے دی ہے، جس کے استعمال کا جو حکم طریقہ بتایا وہی کرنا ہے۔ اس آنکھ سے غیر ضروری چیزیں نہیں دیکھنی، اس آنکھ کا ناجائز استعمال نہیں کرنا۔ زبان اگر دی ہے تو زبان سے اس کے حکم کا مطابق کھلے، کسی کو غصہ کرنا، غیبت کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی طاقتیں اور قوتیں اور اسباب بخشے ہیں انہیں اس کی نافرمانی میں نہ لگائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے
کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کی جائے، کفران نعمت نہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھا جائے۔ لیکن یہ یاد رکھنا بھی ہمیں بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جس کو اللہ یاد رکھے اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں مل جاتی ہیں، اور اس کی دنیا کی بھی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔